السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میری جانب سے لوگوں تک پہنچاؤ خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ آج ہم نے فہم آیت القرآن حاصل کرنے کے لیے سورہ نمل کی آیت نمبر 20 سے 44 کا انتخاب کیا ہے، جو قرآن مجید کی سورت نمبر 27 اور پارہ نمبر 19 میں موجود ہیں۔ اس میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد والے واقعے کے بارے میں فہم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی والا واقعہ سورہ نمل آیت نمبر 17، 18 اور 19 میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 20 سے ابتدا کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے موجود تمام پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد کو نہ پا کر سخت برہم ہوئے اور کہا کہ اگر وہ واقعی غیر حاضر ہے تو اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا یا کوئی روشن دلیل میرے پاس لائے۔ ہدہد کچھ ہی دیر میں اڑتا بھاگتا دوڑتا حاضر ہو گیا اور اپنی سانسیں بحال کی اور نہایت ادب اور احترام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اپنا منہ کھولا اور بولا، میں ایک ایسی خبر آپ کے پاس لایا ہوں جس کی آپ علیہ السلام کو خبر ہی نہیں۔ میں شہر سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس عورت کا تخت بھی بہت عظمتوں والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سجدہ کرتے ہوئے سورج کو دیکھا، یعنی کہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں وہ لوگ۔ وہ شیطان کے بس میں ہیں اور ہدایت سے دور ہیں، پس وہ ہدایت پر آتے ہی نہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا چاہیے جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، آسمان سے پانی برساتا ہے، لہلہاتا سبزہ اگاتا ہے، زمین سے معدنیات اور پوشیدہ خزانے نکالتا ہے، غیب کا علم رکھنے والا ہے، یعنی کہ عالم الغیب ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یعنی ہدہد نے توحید کا واعظ کیا اور شرک کی نفی کی۔ مزید بولا، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ یعنی ہدہد وہاں پہ ملکہ کا تخت شاہی دیکھ کے آیا تھا جو کہ بہت بڑا اور بہت ہی قیمتی تھا۔ یہاں اللہ کے عظمت والے عرش کی بات اس نے کی۔ ملکہ کے تخت شاہی اور اللہ کے عظیم عرش کی کوئی نسبت ہی نہیں، خواہ ملکہ کا تخت کتنا ہی خوبصورت اور کتنا ہی قیمتی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی تقریر سنی اور کہا کہ تو اس شہر سبا کے بارے میں سچ بتاتا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ یعنی کہ آیت نمبر 27 میں سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا: از جانب بندہ خدا سلیمان بن داؤد علیہ السلام بسوئے بلقیس ملکہ شہر سبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے، اور اس کے بعد مدعا یہ کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میرے حضور فرما بردار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد اس خط پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مہر لگا دی اور ہدہد کے حوالے یہ خط کر دیا اور کہا کہ یہ خط لے کے جا اور ملکہ کے اوپر ڈال دینا اور وہاں کہیں چھپ کر ان کی باتیں سننا ٹھہر کے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد بڑی تابعداری کے ساتھ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ملکہ درباریوں اور سرداروں میں گھری بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے اڑتے اڑتے وہ خط ملکہ کی گود میں ڈال دیا اور چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ ملکہ یہ خط دیکھ کر لرز گئی اور ڈر گئی۔ اس کے اوپر مہر دیکھی اس نے، وہ ڈر گئی۔ آیت نمبر 29، 30 اور 31 مفہوم ہے کہ بولی، اے سردارو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، اور یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ نے سرداروں سے کہا کہ اے میرے سرداروں، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی بات کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی نہ ہو اور تمہاری رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ تو سرداروں نے جواب دیا کہ ہم بہت طاقت اور قوت والے ہیں، سخت لڑنے بھڑنے والے ہیں، اور آگے آپ کو اختیار ہے کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ عورت نے کہا کہ بادشاہ جب جنگ کرتے ہیں تو بڑی تباہی آتی ہے۔ اسے ایک ترکیب سوجی کہ اس نے کہا کہ میں ان کی طرف ہدیہ بھیجتی ہوں، اگر یہ کوئی دنیاوی بادشاہ ہیں تو تمام مال و اسباب لے لیں گے، اور اگر نبی ہیں تو رد کر دیں گے اور اپنے دین کی طرف بلائیں گے، اور یقیناً ان کا مقصد دین کی اشاعت ہی ہوگی اور دین کی سربلندی ہوگی، پھر تو ہمیں بھی ان کی اطاعت کرنی پڑے گی۔
اس عورت نے کہتے ہیں کہ اس عورت نے 500 غلام، 500 باندیاں، بہترین لباس زیورات سے آراستہ پیراستہ کر کے 500 اینٹیں سونے کی اور جواہر سے مرصع تاج، مشک و عنبر مائع ایک خط کے تحفے میں روانہ کی، یعنی کہ خط کے ساتھ اتنی چیزیں اس نے وہاں بھیجوائیں۔ حدود یہ سب چیزیں دیکھ کر وہاں سے فوراً چل پڑا، اور اس سے پہلے کہ یہ تمام تحائف پہنچتے حدود حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور خبر دے دی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر بڑے سے میدان میں بچھا دی جائیں اور ارد گرد سونے چاندی کی دیواریں کھڑی کر دی جائیں، اور بحر و بر کے خوبصورت جانور اور جنات کے بچے میدان میں دائیں بائیں حاضر کیے جائیں۔ جب ملکہ کا ایلچی یعنی قاصد تحائف سے لدا پھندا پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے بہت بہتر نوازا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ تم خود اپنے تحفے سے خوش رہو، جاؤ لوٹ جاؤ، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے کہ وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ یہ باتیں قاصد سے سن کر ملکہ نے فیصلہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ وہ اور اس کی قوم ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، یعنی کہ وہ دل سے مان گئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس فرما بردار ہو کر آنے کی وہ عورت تیاری کرنے لگی۔ اس نے روانگی سے پہلے ایک اپنا جو اس کا قیمتی سا تخت تھا 7 محلوں میں سب سے پچھلے محل میں چھپا دیا، لاک کر دیا اور اس پہ پہرے دار بٹھا دیے۔ ادھر ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے کہا کہ کون ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت لا کر حاضر کر دے؟ ایک بڑے سے جن نے کہا، یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے میں لا دوں گا، میں ہوں بھی امانت دار۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ادھر ادھر دیکھا تو ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت اللہ کے حکم سے لا سکتا ہوں، اور ہوا بھی یہی۔ فوراً وہ تخت حاضر کر دیا گیا جسے ملکہ نے خوب چھپا کر آئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ رب کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا درباریوں سے کہ اس میں کچھ رد و بدل کر دو۔ اس کی 2 وجوہات تھیں، نمبر 1 کہ اس کی ذہانت کا پتہ چلے کہ وہ پہچانتی ہے کہ نہیں، اور دوسری یہ کہ اس معجزے کو دیکھ کر وہ راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اس عورت کو غیر اللہ کی پرستش سے روک دیا، یعنی جب وہ آئی تو اس کو غیر اللہ کی پرستش سے روک دیا اور کہا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ محل کا فرش اور صحن بہت چمکدار شیشے کا تھا، فرش چمکدار شیشہ اور آبگینہ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آبگینے کے نیچے پانی، اور پانی میں خوبصورت مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ ملکہ قدم بڑھانے لگی تو پائنچے چڑھا لیے، سمجھی کہ یہ حوض ہے۔ فرمایا گیا یہ تو شیشے سے جڑی عمارت ہے۔ حقیقت جان کر کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ یعنی اس نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔